أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطۂ عرب کے اندر نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا. وہ خطہ کہ جس کے اندر تمام جہالتیں موجود تھیں، وہ خطہ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے 360 معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والا، 360 معبودوں کو اپنا معبود مانے ہوا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے اندر دور جہالت کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ تو تم فلاح یاب ہو جاؤ گے. تو وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو اذیتیں پہنچانے لگے، آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے. تب اللہ رب العزت نے آیات کریمہ سابقہ کو نازل کر کے ان سے یہ کہا کہ تم اللہ کے علاوہ اوروں کو تم پوجتے ہو، پرستش کرتے ہو. مشرکین مکہ تم اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اس کا شریک گردانتے ہو، وہ کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ ہمارا حمایتی اور میرا مددگار اور میرا ناصر اور میرا حامی تو وہ اللہ رب العزت ہے کہ جس نے کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ تنہا اکیلے رہ گئے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے، اور دوسری طرف لات کے، عزا کے، منات کے نہ جانے کتنے کتنے معبودان باطلہ کو ماننے والے
ہر قوم، ہر فرقہ، ہر قبیلہ، ہر خاندان کا الگ الگ معبود، اتنے سارے لوگ اکٹھے اور ایک طرف تنے تنہا ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت کے اندر نبی علیہ السلام کے دل کے اندر خوف نہ پیدا ہو جائے، آپ کے اندر لوگوں کا خوف نہ آ جائے، آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں نہ آ جائیں، طبعی اور بشری تقاضے کے مطابق کہیں آپ کے قدم لرزیدہ نہ ہو جائیں، کہیں آپ کے قدم لڑکھڑا نہ جائیں، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ چاہے تم کتنے معبودان باطلہ کی عبادت کر لو، پرستش کر لو، چاہے کتنے اپنے معبودات کو بنا لو، گھر لو، میں تو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہوں، اسی کی پرستش کرنے والا ہوں، اور چاہے تمہاری ساری دنیا مل کر کے حمایت کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے، ساری دنیا تمہارے ساتھ میں کھڑی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا رب وہ ہے جو میری حمایت کرتا ہے، اور یہ صرف میرے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صالحین کے اندر شامل ہو چکے ہیں، وہ تمام کے تمام بندے ایسے ہیں کہ جن کی حمایت، نصرت اور مدد اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں۔ اور سن لو، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو بلانا چاہتے ہو، تم منات کو پکارو، تم ہبل کو بلاؤ، تم عزا کو بلاؤ، تم تمام کو پکار لو، اللہ کو چھوڑ کر کے لا یستطیعون نصرکم، کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے آنے والا نہیں ہے، نہ منات تمہارے پاس آئے گا، نہ ہبل تمہارے پاس آئے گا، نہ جس کو تم وہ معبود منا رہے ہو وہ تمہاری پوجا اور تمہاری پرستش کے باوجود تمہاری نصرت کے لیے نہیں آئے گا، ولا انفسہم ینصرون، اور وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسا معبود بنانے سے کیا فائدہ ہے، ایسا خدا بنانے سے کیا فائدہ ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جب پکارا جائے تو فوراً آپ کی بات کے اوپر لبیک کہے، جب اس سے مدد طلب کی جائے تو فوراً وہ آپ کی مدد کے لیے آ جائے، جب اس سے کوئی حاجت مانگی جائے تو وہ حاجت روائی کر دے، جب ایسا معبود ہو تو وہ عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ لائق پرستش نہیں ہے۔ تیسری آیت کے اندر اللہ نے یہ ذکر کیا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے یہ کہہ دیجئے کہ تم جن کو پکار رہے ہو، تم جن کی عبادت کر رہے ہو، وہ نہ اپنے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو راستے کے لیے پکارنا چاہو تو یہ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک جملہ لا کر کے پوری کائنات کو یہ بتلایا کہ جو آدمی ذہن کے اندر ایک بات بٹھا لیتا ہے، ساری دنیا اس کو سمجھانے پر آ جائے لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ یہ بات ذہن لے کر کے بیٹھا کہ مجھے دین کی جو بات ملے گی، قرآن کریم کے اندر جو علم مجھے ملے گا میں اس کے اوپر عمل کروں گا تو اس کے لیے قرآن مقدس ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو آدمی یہ سوچ لے کر کے بیٹھا کہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایسا پوائنٹ مجھے مل جائے، کوئی ایسا حصہ مجھے مل جائے، کوئی ایسی بات مجھے مل جائے کہ جس
کے اوپر انگلی اٹھا سکوں تو وہ اسی کے پیچھے پڑ جائے گا اور اس کے لیے ہدایت نہیں مل سکتی ہے، چونکہ قرآن کریم کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ لوگوں کو بہت سو کو اس کے ذریعے سے ہدایت مل جاتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسی قرآن مقدس کے ذریعے سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ تو سوچ جیسی لے کر کے انسان بیٹھتا ہے اسی کے مطابق اس کے حالات بنتے ہیں۔ تو اگر کسی نے اللہ کے علاوہ اپنے معبود بنا رکھے ہیں تو اے محمد آپ ان کو کتنا ہی سمجھائیے، لا یسمعو، وہ آپ کی بات سمجھیں گے نہیں، آپ کی بات سنیں گے نہیں، آپ کی طرف آئیں گے نہیں، بلکہ آپ کی مخالفت شروع ہو جائے گی، آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور جن منات و عزا کو یہ معبود مانتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا رکھا ہے، وہ گھور گھور کے تو آپ کو دیکھ لیں گے لیکن کبھی وہ آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے، آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ لگے گا تو ایسا کہ یہ آپ کو گھور کر کے دیکھ رہا ہے، لیکن آپ اس سے مدد مانگنا چاہیں تو وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسے معبود کو ماننے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر تمہارے پاس عقل ہے، تمہارے پاس سوجھ بوجھ ہے، تمہارے اندر سمجھداری ہے، تو عقل کے ہوش سے دیکھ کر کے سمجھ لو کہ جس نے پیدا کیا وہی عبادت کے لائق ہے، اور جس کو تم نے بنایا ہے وہ کیسے لائق عبادت ہو سکتا ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام سے بڑھ کر کے اخلاق عنایت فرمائے تھے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے نبی کو اخلاق اسی واسطے قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خلق عظیم سے نوازا گیا ہے، تمہیں اخلاق کریمانہ دیے گئے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر وہی اخلاق کو ذکر کیا جا رہا ہے، گرچہ نبی کو خطاب کیا ہے لیکن اس کے تمام مخاطب جو ہیں وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میدان محشر کے اندر تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کے اندر تمہارے اعمال صالحہ کا بوجھ زیادہ ہو جائے، تو تم اخلاق کو اپنا لینا، اخلاق کریمانہ کو اپنا لینا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ گناہ کو یہ ڈھانپ لیتی ہے اور اخلاق کے ذریعے سے اس پلڑے کو بھاری کر دیتی ہے۔ وہی اخلاق کے اندر تین چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں۔ خذ العفو، عفو کے معنی آتے ہیں درگزر کرنے کے بھی، اور عفو کے معنی آتے ہیں ایسا کام کرنا جو سہولت والا ہو، آسان والا ہو، اور عفو کے معنی آیا کرتے ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ تمام کے تمام معنی اس جملے کے اندر یہاں پر صادق آ سکتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ درگزر تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ میں کوئی برائی کا معاملہ کرتا ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو آپ درگزر کا معاملہ کیجئے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیجئے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل اسی کا عنوان ہے
کہ آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے، بلکہ جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی آپ نے ان تمام کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں جب تک آپ مکہ المکرمہ کے اندر رہے 10 سال تک آپ نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں کہ آپ کا کھانا تک بند کر دیا گیا، آپ کا حقہ پانی بند کر دیا گیا، آپ کا مقاطعہ کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے قتل کرنے کی ناپاک سازشیں تک کر ڈالی گئی ہیں، اور آپ کے ساتھ میں کتنا خطرناک معاملہ کیا گیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے آپ کو مکہ المکرمہ فتح کرا دیا تو اس وقت کے اندر آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں انتم الطلقاء لا تصریب علیکم اليوم، تم سے آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو آپ دیکھیے جس کی راہوں کے اندر کانٹے بچھائے گئے، جس کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ کی تمام چیزوں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، آپ کو عبادت کرنے سے روک دیا، حتیٰ کہ حدیبیہ مقام پر آپ عمرے کے لیے آئے تو وہیں سے واپس کر دیا گیا۔ ان تمام حالات کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ، اور اسی کو اللہ کہتے ہیں خذ العفو، آپ درگزر سے کام لیجئے۔ اور جب آپ کو یہ معاملہ ہے تو آپ کے واسطے سے پوری امت کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی تکلیف کا معاملہ کرتا ہے تو آپ اسے معاف کیجئے، اس کو درگزر کیجئے اور اس سے اعراض کر لیجئے۔ آپ جب برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو جو آپ کے مخالفین بھی ہوں گے تو وہ بھی آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کی چغلی کر رہا ہے تو آپ اس کی تعریف کیجئے، آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کی مدح کیجئے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ اس کے حق میں دعائے خیر کیجئے۔ جب آپ یہ کریں گے تو اسلام کی پہلی خوبی اور پہلی صفت آپ کے اندر آ جائے گی۔ پھر آپ جو ہے اسلام کے پیروکار، شروع کے اندر تو بڑی تکلیف، اس لیے کہ انسان کے اندر سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ اس کا نفس ہے۔ نفس اس کو گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، اس کے اندر وہ اکڑ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے برابر میں بیٹھے ہیں، کوئی برابر میں پسینے والا آ کر کے بیٹھ جائے تو آپ کے چہرے کے اوپر سلوٹیں پڑ جائیں گی، آپ کے اوپر پریشانی ہو جائے گی، اور آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں گے کہ اس کو کھا جائیں، تو معلوم ہوا کہ ابھی آپ کے اندر اسلام کی خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے تو اس غلطی کا تدارک بھی آپ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے کیجئے۔ آپ نے واقعات کے اندر سنا اور پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات صحابہ موجود ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کھڑا ہو کر کے مسجد کے اندر پیشاب کرتا ہے، صحابہ اسے ڈانٹتے ہیں تو آپ ان کو روک دیتے ہیں، منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسے کرنے دیجئے۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو جاتا ہے آپ اسے بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اسے پاک رکھنے کا، پاک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہاں ناپاکی اور گندگی نہیں ہونی چاہیے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اسے اس مٹھاس بھرے لہجے کے ساتھ میں سمجھاتے ہیں کہ وہ آئندہ بعد میں چل کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو ڈانٹ دیتے تو وہ یہ سمجھتا کہ اسلام والے کتنے سخت ہوتے ہیں، کتنے تند لہجے والے ہوتے ہیں، تو بجائے آپ کے قریب ہونے کے دور بھاگ جائے گا۔ آپ کسی کو نماز کے لیے لے کر کے آئیے، آپ اس کی تعریف کیجئے، آپ اس سے شفقت کا معاملہ کیجئے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کی بات پر لبیک کہہ کر
کر کے مسجد کے اندر آ جائے گا، اور اگر کوئی مسجد کے اندر آ رہا ہو آپ سخت لہجے کے اندر کیجئے کہ تجھے پتہ نہیں ہے نماز کا ٹائم ہو رہا، خرامہ چل رہا ہے، نماز کی جماعت نکل جائے گی، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اب اس کو یہ طبیعت کے اندر اتنی گرانی ہوگی کہ چاہنے کے باوجود وہ تاخیر سے آئے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کے دل کے اندر نفرت پیدا کر دی ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور خدائی دعویٰ کرتا ہے فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اے موسیٰ قولا لہو قولا لینا، تم جاؤ تو میٹھی میٹھی باتیں کرنا، تم جاؤ تو نرم لہجے کے اندر بات کرنا تاکہ اس کی سمجھ کے اندر آ جائے۔ تو ایک دشمن خدا سے بات کرنے کے لیے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اگر اپنے بھائی ہیں، اپنے دوست ہیں، اپنے اعز و اقارب ہیں تو ان کے اندر کتنا ہوگا، یہ پہلی صفت اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں خذ العفو، لوگوں سے درگزر کا معاملہ کیجئے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے نظر انداز کر دیجئے، اگر خطا ہو جائے تو اس کو معاف کر دیجئے، اس لیے کہ معاف کرنے والوں کا درجہ اللہ کے یہاں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی معاملہ ہو فوراً معاف کر دو، فوراً معاف کر دو، تو آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب کہ آسانی پیدا کرنے کے لیے آیت کریمہ کے اندر اللہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو احکام تکلیفیہ لوگوں کے اوپر لازم کیے گئے ہیں، مثلا نماز پڑھنا ہے تو نماز کو کس طریقے سے پڑھا جائے، اگر نماز کو اس طریقے پر پڑھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں اور آپ نے حضرت جبریل امی سے سیکھا ہے، تو شاید دنیا کے اندر کوئی ہوگا جو اتنے خشوع سے، اتنے خضوع سے، اتنی محبت سے، اتنے لگاؤ سے اور دنیا وما فیہا سے بالکل علیحدہ ہو کر کے عبادت کرے گا۔ ورنہ تو ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دھیان اپنے گھر کے اندر لگا ہے، امام صاحب قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کا دھیان لینٹر کے اندر لگا ہوا ہے، حاجی ایوب نماز پڑھ رہے ہیں تو دو چھتی بنانے پر ان کا دھیان لگا ہوا ہے، جابر بھائی یہاں بیٹھے ہیں تو ان کا دکان کرانہ پر دھیان لگا ہوا ہے، تو ہماری وہ نمازیں کیسی ہو سکتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر دھیان گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے خذ العفو، لوگ جیسے پڑھ رہے ہیں پڑھنے دیجئے، سختی نہ کیجئے۔ اگر آپ نے سختی کر لی کہ اتنے دیر تک قیام کرنا ہے، اتنی دیر تک رکوع کرنا ہے، اتنی دیر تک سجدہ کرنا ہے، اتنی دیر تک نمازیں پڑھنی ہے، تو آپ دیکھیں گے کون مسجد کے اندر ٹک پائے گا۔ پھر آدمی کیا کہے گا، جو وہاں امام صاحب بجائے 5 منٹ کے 3 منٹ کے اندر پڑھا دیتے ہیں، سارے وہاں بھاگ جائیں گے، آپ خالی نظر آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں خذ العفو، لوگوں کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کیجئے، اور وہ جیسی عبادت کر رہے ہیں ان کو عبادت کرنے دیجئے، سختی کا معاملہ نہ کیجئے۔ اگر آپ نے سختی کر لی تو وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ روزہ ہے، اگر روزے کے اندر آپ نے وہ تمام کی تمام چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دے دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو کون ایسا شخص ہے جو نبی کے روزے کی طرح روزہ رکھ سکے؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جیسی کر رہے ہیں ایسی کرنے دیجئے۔ ایک واقعہ یاد
آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ساری دنیا جانتی ہے، آپ کے یہاں پر خانقاہ کا انتظام تھا، لوگ مریدین موجود رہا کرتے تھے، راتوں کو ذکر و اذکار ہوا کرتا تھا، پوری خانقاہ سے اللہ اللہ کی آوازیں اور صدائیں بلند ہوتی تھی۔ وہاں جا کر کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ واقعتاً ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہر دیوار سے اللہ کی صدا نکلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا کہ خانقاہ کے اندر لوگ کثرت سے ہیں، ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے، تو باورچی خانے کے اندر، کچن کے اندر گئے، وہاں جا کر کے دیکھا کہ کیا بنایا جا رہا ہے، کیا لوگوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے، تو دیکھا کہ وہاں پر اعلیٰ درجے کے کھانے بن رہے ہیں، انواع اور اقسام کے کھانے تیار کیے جا رہے ہیں، کہیں بریانی ہے، کہیں مرغا ہے، کہیں قورمہ ہے، مختلف انداز کے کھانے جب دیکھے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر کے غش کھا کر کے گر جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو باورچی خانے کا جو ناظم ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ لوگ جو یہاں آئے ہیں خانقاہ کے اندر وہ کس لیے آتے ہیں، وہ کھانے کے لیے آتے ہیں کیا؟ وہ تو تزکیہ نفس کے لیے آتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اپنے اندر سے بیماریوں کو نکالنے کے لیے آتے ہیں، امراض باطنیہ کا علاج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور تم یہاں آ کر کے ان کو ایسے مختلف قسم کے کھانے کھلاتے ہو۔ کیا بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی کھائی ہے؟ کیا آپ نے قورمہ کھایا ہے؟ کیا آپ نے یہ مختلف قسم کے کھانے کھائے ہیں؟ ہم اپنا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا نفس یہ ہے کہ ان کھانوں کو ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہ کرو، بلکہ وہی طریقہ اپناؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، جو کی روٹی کھلاؤ، وہی دلیا ہوا کرتا تھا، وہی دلیا بناؤ، وہی سرید کھانا ہوا کرتا تھا، وہ سرید کھانا بناؤ، وہ حیث نامی حلوہ ہوا کرتا تھا، وہ آپ بناؤ۔ یہ کہہ کر کے آپ خانقاہ کے اپنے کمرے کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس کو وسیع نصیحت کر دی کہ یہ سارے کھانے بند کر دو، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے وہی کھلاؤ، اس لیے کہ سنت کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور آپ نے جو کھایا ہے اسے کھائیں گے تو تب جا کر کے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ ناظم مطبخ کہتا جی اچھا جی، جو آپ کا حکم میں تو وہی کروں گا۔ اب ناظم نے ساری بریانی مرغے قورمے بند کر دیے اور وہی جو کی روٹی بنانی شروع کر دی ہے۔ چند دنوں کے بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ رات کو بیدار ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ خانقاہ میں سے کہیں بھی اللہ اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے، یا تو ذکر الہی کا تذکرہ ہوتا تھا، الا اللہ کی ضربیں لگا کرتی تھی، اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اور آج حال یہ ہے کہ خانقاہ میں ایک بھی اللہ اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو اپنے خادم کو بلایا اور یہ معلوم کیا کہ بتاؤ کیا خانقاہ کے اندر آج لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا سارے کے سارے سو رہے ہیں؟ کیا کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے؟ تو وہ خادم جو آپ کا قریب تھا ڈرتے ڈرتے یہ کہتا ہے کہ حضرت لوگ تو بہت سارے ہیں، خانقاہ تو بہت لوگوں سے آباد ہے، لوگ موجود ہیں، تو پھر پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ اللہ کی آوازیں ان سے کہاں غائب ہو گئی؟ تو وہ خادم کہتا ہے حضرت جب سے آپ نے ناظم مطبخ کو یہ حکم دیا ہے کہ بریانی اور مرغے کو بند کر دیا جائے، اور وہی جو کی روٹی اور وہی سالن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کھایا جاتا تھا وہی تیار کرایا جائے، اس وقت سے لے کے اب تک لوگوں نے تمام نے جو کھایا تو ان کے پیٹ اتنے خراب ہو گئے، بجائے ذکر کرنے کے بیت الخلاء کے اندر لائن لگائے ہوئے کھڑے۔
وہ کہاں ذکر کریں اللہ اللہ کہاں کریں؟ وہاں تو ان کا پیٹ یہ حال ہو گیا ہے کہ جو کی روٹی نے ان کے معدہ کو خراب کر دیا ہے۔ اب وہ کیسے عبادت کریں گے؟ وہ تو بجائے مسجد کے آباد کرنے کے بیت الخلاؤں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ پھر اللہ اکبر کہہ کر کے غش کھا کر کے شیخ جیلانی گر جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو فٹاک سے اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ جاؤ جلدی سے جا کر کے ناظم سے کہو کہ وہی کھانا تیار کرایا جائے جو لوگ کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور اور حضور کے زمانے کے صحابہ کا معدہ وہ تھا جو اس کو قبول کر لیتا تھا کہ جو کی روٹی بھی آئی تو اس کو قبول کر لیا۔ لیکن ہمارا معدہ اتنا مضبوط نہیں ہے، آج ہمارا معدہ کمزور ہو گیا ہے، ہمیں اتنی سختی کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ آج ان کو وہی بریانی کھلاؤ تاکہ ہمارا معدہ قبول کر لے۔ اسی کو آیت کریمہ کے اندر کہا خذ العفو، کہ لوگوں کے اوپر سختی کا معاملہ نہ کرو، لوگوں کے ساتھ میں آسانیوں کا معاملہ کرو۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی حضرت نے اچھا کپڑا پہن لیا، کلف کا کپڑا پہن لیا، تو کیا کہیں گے؟ دیکھو حضرت بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ کپڑوں میں پیوند لگا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے کپڑوں کے اندر بجائے بٹن کے کانٹے لگے ہوئے ہونے چاہیے، باریک کپڑا ہونے کے موٹا ہونا چاہیے کہ کملیوں سے لا کر کے کمبل کے کرتے بنانے چاہیے۔ یہ ہے سنت۔ تو میرے دوستو یہ سختی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی منمانی کرنے لگیں۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے دیجئے، روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے دیجئے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تو کرنے دیجئے۔ اتنی سختی نہ برتیے کہ اگر اللہ کے دین کی مجلس ہو رہی ہے، ایک آدھ آدمی کو اگر نیند آ جائے تو اسے درگزر کیجئے، اسے اٹھائیے نہیں، سو رہا تو سونے دیجئے۔ آپ نے اگر اس کو ڈانٹ دیا، آپ نے اگر اس کو ٹوک دیا تو اگلے دن وہ آنے کا بھی نہیں، گھر پہ جا کر کے آرام کرنے لگے گا، تو ایک دو بات جو اس کے کان کے اندر پڑنی تھی اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ آپ ایسا کام نہ کیجئے، خذ العفو، آسانی کا معاملہ کیجئے۔ یہ پہلی خوبی ہے، اس کو ہم اپنے اندر اپنائیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا بھائی اگر آ گیا ہے تو اسے قریب لگائیں، اسے سمجھائیں، اس کے ساتھ میں سختی کا معاملہ نہ کریں، اس کے ساتھ میں زیادتی کا معاملہ نہ کریں۔ یہ ہے خذ العفو کا مطلب، اور اسی کے ذریعے سے لوگ اسلام کے اندر آئے ہیں، جو قرآن کریم کے اندر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ دین کے اندر جماعت کی جماعت داخل ہو رہی ہیں۔ وہ اسی خوبی کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کیجئے، بلائی کا معاملہ کیجئے، سختی کا معاملہ نہ کیجئے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ کو غصہ آ جائے، آپ کو تکلیف ہونے لگے، تو آپ کے ساتھی کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سمجھا دیجئے کہ اللہ نے ہمیں آسانی کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ پہلی خوبی ہوگی۔ اور دوسری ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینا چاہیے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا چاہیے، لوگوں کے ساتھ میں غلط کاموں کا حکم نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کہو تو اچھی باتوں کا حکم کرو۔ اس امت محمدیہ کی جو مدح قرآن کریم کے اندر کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ لیکن آج کا ماحول، آج کا معاشرہ، آج کا سماج اور ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ آج کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں فلم دیکھنی ہے تو دوست احباب کو لے کر کے چلے جائیں گے، کہیں گانا بجانے کا ماحول ہے تو لوگوں کو دعوت لے کر کے چلے جائیں گے، لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا بھائی پتھر پر بیٹھا ہوا ہے، فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، سڑک اور چوراہے پر کھڑا ہوا ہے، گانا سن رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا
ہے ہم اسے ایک دفعے بھی یوں نہیں کہتے کہ بھائی میں بھی مسجد میں چل رہا ہوں، چلو آپ بھی نماز کے لیے چلو۔ آج ہم نے توڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، اور اگر کوئی اس کام کو کرتا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اتنے فقرے کسے جاتے ہیں، اتنے ٹونٹ بازی کی جاتی ہے، وہ بیچارہ وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ جماعت کے کئی ساتھی میرے پاس آ کر کے یہ بتا چکے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو جب نماز کے لیے بلایا تو انہوں نے ہماری اتنی بے عزتی کی، ہمیں اتنا ذلیل کیا، نتیجتاً ہم نے العیاذ باللہ اس تعلق کو ہی ختم کر دیا۔ اب جب نماز کا جی ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں، ورنہ تو نہیں پڑھتے ہیں، اور کسی کو ہم ٹوکتے نہیں ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ یہ جماعت کے ساتھیوں سے معلوم کر لو کہ کیسی کیسی ان کو سننی پڑتی ہے، کیسی کھوٹی کسیٹی باتیں ان کو ساری پینی پڑتی ہے ان کے ساتھ میں۔ اگر ہم یہ کام کریں تو ہمارے ساتھ میں ہوگا، اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیک کام کرنے کا لوگوں کو حکم دے، پیار سے، محبت سے انہیں دین کی طرف بلائیں، انہیں صحیح بات کی طرف بلائیں اور غلط کاموں سے روکیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری خوبی اور دوسرا حکم دیا جا رہا ہے، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور تیسرا حکم اور تیسری نصیحت اس جملے کے اندر یہ ہے، جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو آپ کے دوست و احباب کیا کہیں گے؟ ابے بزدل بن گیا، تجھ سے بدلہ بھی نہیں لیا گیا ہے، اس نے تجھے گالی دی اور تو چپکا رہ گیا، اس نے تیرا سر پھوڑ دیا، تو نے بدلہ بھی نہیں لیا ہے، اس نے تیری ماں کی شان میں گستاخی کی اور تو نے گھونٹ پی لیا ہے، تو تو مرد نہیں رہا، تو تو نامرد بن گیا ہے۔ ایسے ایسے آر دلائیں گے، اور جب آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے تو وہ آپ کو ٹوکیں گے اور کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا ملا تو ہی بن گیا ہے، تو ہی ہے ہمیں نصیحت کرنے والا، تو ہی ہے ہمیں سمجھانے والا۔ تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ کے دل کے اندر غبار اٹھے گا۔ اگر آپ چودھری ہیں تو جوش آ جائے گا، اور اگر پہلوان ہیں تو آپ کا ڈنڈا نکل آئے گا، اور اگر آپ فارم کے اندر ہیں تو آپ اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس وقت کے اندر سمجھ لو یہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، جاہل ہے، اسے تیرے مرتبے کا پتہ نہیں ہے، آپ اس سے درگزر کر دیجئے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جہلا سے آپ کا واسطہ پڑ جائے، جب جاہل لوگ آپ سے مقابلہ کرنے لگے تو پھر آپ ان کو سلام کہہ کر کے علیحدہ ہو جائیے، آپ ترکی بترکی ان کو جواب نہ دیجئے، آپ سکوت اختیار کیجئے اور رجوع اللہ ہو جائیے، اللہ کی طرف لو لگائیے کہ اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اے اللہ میں نے اس کو بھلائی کا حکم دیا تھا لیکن اس نے کیا معاملہ کیا ہے، مجھے جوش دلا رہا ہے، مجھے غصہ دلا رہا ہے، مجھے عار دلا رہا ہے، اے رب تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو یقیناً آپ کے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں آئے گی۔ تو آپ برائی کرنے والے کو آپ برائی سے بدلہ نہ دیجئے، آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے تو پلٹ کر کے آپ گالی نہ دیجئے، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو آپ گستاخی نہ کیجئے، بلکہ اپنے جد امجد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ان کے واقعات کے اندر ہے کہ ایک شخص آپ کو چغلی کیا کرتا تھا، آپ کی برائی کیا کرتا تھا، جب لوگ آ کر کے یہ کہتے کہ فلاں شخص آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ کی برائی کر رہا تھا، ہمارا خون کھول رہا تھا، بڑا غصہ آ رہا تھا، تو ہم ان کو جواب دیں گے، آپ کہتے رک جائیے میں خود اس سے بدلہ لوں گا۔ جب یہ لوگ چلے جاتے بتلانے والے تو آپ اپنے خادم کو کچھ مٹھائی دیتے
اور یہ کہتے کہ فلاں شخص کو، یعنی جس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا کہ اس نے چغلی کی ہے، اس نے میری غیبت کی ہے، اس نے میری برائی کی ہے، آپ اس کے گھر میں ہدیہ اور تحائی بھجوا دیا کرتے تھے۔ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے، نتیجہ یہ ہوتا جب ان کو معلوم ہوتا تو وہ بھی آپ کی تعریف کرنے والے ہو جاتے۔ تو جہلا ہوتے ہیں جو آپ سے مقابلہ کرتے ہیں، اس وقت کے اندر آپ کا خون گرم ہوگا، آپ کے خون کے اندر ابال پیدا ہوگا، آپ کے خون کے اندر جوش آئے گا، لیکن آپ کو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو ٹھنڈے ہو جانا ہے اور یہ سمجھ لینا ہے نادان ہے، نا سمجھ ہے، پتہ نہیں ہے، بلکہ یہ بات نہیں سمجھتا ہے، آپ اس سے درگزر کر دیجئے، اللہ سے مانگیے، پھر اللہ اس کو توبہ کو توفیق دیں گے۔ طائف کا واقعہ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اہل طائف نے کتنا بدسلوکی کا معاملہ کیا تھا کہ گھر سے بے گھر کر دیا، آپ کے پیچھے اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا، وہ پتھر مارتے کہ آپ کے بدن سے خون نکلنے لگا، آپ کے نالین مبارک کے اندر خون جمع ہو گیا۔ اس وقت کے اندر فرشتے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ تیرے حبیب کو ستایا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے ہم تیرے حبیب کے ساتھ جا کر کے مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے جا کر کے دیکھ لو، یہ فرشتے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ حکم دیجئے، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اہل طائف کا خاتمہ کر دیں، پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو پاس پاس کر دیں۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، یہ نا سمجھ ہیں، میری قوم ہے، ابھی یہ میرے مرتبے کو جانتے نہیں ہیں، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور پہچانیں گی۔ اور یہ حرف بحرف آپ کی بات صادق ہوئی، آج طائف کے اندر سب سے زیادہ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے یہ ہے وہ جس کو اس کے اندر حکم دیا کہ اگر جاہل ہے آپ جاہل سمجھ کر کے نظر انداز کر دیجئے، غصہ تو آئے گا کہ میں بھی اس کے 2 تھپڑ مار سکتا ہوں، لیکن آپ بدلہ نہ لیجئے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے اس کو پتہ نہیں ہے تو تسلی ہو جائے گی۔ یہ 3 خوبیاں جس انسان کے اندر آ جائیں، درگزر کا معاملہ کرے، نیکی اور بھلائی کے کرنے کا حکم کرے، اور اگر کوئی مقابلہ کرنے لگے، بحث کرنے لگے، مناظرہ کرنے لگے اور آپ سے زبان زوری کرنے لگے تو آپ اس کو نظر انداز کر کے چلتے بنیے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ یہ 3 باتیں آ جائیں گی تو اسلام صحیح معنی کے اندر آ جائے گا۔ اِنَّا وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، بلا شبہ میرا حمایتی تو وہ اللہ ہے کہ جس نے کتاب قرآن کریم کو نازل کیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ان کو پکارو سیدھی راہ کی طرف تو وہ نہ سنیں آپ کی باتوں کو۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں گھور رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ تمہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور آپ درگزر کو لازم پکڑیے اور بھلائی کا حکم کیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں سے درگزر کا معاملہ کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔